نیشا پور کو یہ گاؤں جس کو غزالہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے. یہ کہانی، یہ زندگی کا یہ سبق جاننے کے لیے کہ اگر ینگ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھیں تو اس سبق کو بھولنا نہیں ہے آپ نے. نیشا پور کے اس گاؤں غزالہ کا ایک بچہ ہے. تاریخ بتاتی ہے اس بچے کی ٹریجڈی تھی. غریب تھا. اس کا صرف ستم کیا تھا، وہ ڈیرے کا بچہ نہیں تھا، کسی بزنس مین کا بچہ نہیں تھا، غریب کا بچہ تھا، لیکن علم سیکھنا چاہتا تھا، طالب علم تھا. اس کا شوق تھا کہ مجھے کچھ سکھائے. ایک دن اس بچے کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے قصبے میں، غزالہ گاؤں میں، ایک وقت کا جو استاد ہے، عالم ہے، وہ پڑھانے آتا ہے. اس بچے نے کہا کہاں آتا ہے؟ تو پتہ لگا رئیس کے گھر میں آتا. وہ رئیس زیادہ تھا، اس کو پڑھانے آتا تھا، وہ امیر شخص. اس نے اب کیا کیا، جیسے بچے کے پاس جیب میں پیسے نہ ہو تو کون والا آئس کریم والا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑی حسرت سے کون والے کو خرید نہیں سکتا. اس بچے کی حالت بھی استاد کے لیے ایسی. استاد گھوڑے پہ آتا تھا، 6 کلومیٹر دور گاؤں تھا. استاد کو حسرت سے دیکھتا تھا، یہ علم والا یہ ہے تو میں نے اس سے سیکھنا ہے. کچھ دنوں کے بعد استاد نے گھوڑا روکا اور اس بچے سے پوچھا، بیٹا تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا جی استاد محترم، اگر آپ استاد ہیں تو میرا نام شاگرد ہے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. استاد نے کہا بیٹا میں صبح آتا ہوں، شام کو پڑھا کے جاتا ہوں. میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے میں تمہیں پڑھا سکوں، کیونکہ اس زمانے میں ہوم ٹیوشن نہیں ہوتی تھی سر. ایک ہی ٹیچر ہوتا تھا، ایک ہی اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. تدریس بڑی ریئر تھی. بادشاہوں کے بچوں کو تعلیم ملتی تھی، فقیر کا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس نے کہا استاد محترم میرے پاس ایک اس کا حل ہے. استاد نے کہا کیا حل ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھا استاد، نیچے کھڑا 9 سال کا بچہ، غزالہ گاؤں کا غریب بچہ. اس نے کہا حل یہ ہے کہ میرے سوال ہیں، اگر آپ اجازت دیں جب آپ گھوڑے پہ واپس اپنے گھر گاؤں جا رہے ہوتے ہیں تو میں آپ سے سوال کر لیا کروں. کتنا سادہ سا معصوم سا سوال ہے. استاد نے کہا ٹھیک ہے، ڈیل ڈن، میں واپس جاؤں گا، تم سوال کرنا. اب استاد نے سوچا ہوگا، میری طرح کا استاد ہوگا نا، وہ نے سوچا ہوگا کتنے کو سوال ہوں گے، سوال کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ 5 6 4 سوال ہوں گے، سوال ختم ہو جاتے ہیں. تو سوال تھوڑے ہوں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اجازت ہے. میں سر تاریخ بتاتی ہے کہ پہلا دن جب تھا، استاد گھوڑے پہ واپس جا رہا ہے تو شاگرد نے پہلا سوال پوچھا، دوسرا پوچھا، تیسرا. 6 کلومیٹر ختم ہو گئے، سوال ختم نہیں ہوئے. ویری نیکسٹ ڈے پھر 6 کلومیٹر ختم ہو گئے، سوال ختم نہیں ہوئے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ گاؤں کا غریب بچہ 6 سال پیدل چل کے گھوڑے پہ بزرگ استاد سے سوال پوچھتا رہا. آج اس بچے کو دنیا امام غزالی کے نام سے جانتی ہے. اور امام غزالی نے اس چھوٹے سے واقعے سے ایک سبق دے دیا ہمیں. سبق دے دیا کہ بیٹا مفت کچھ نہیں ہے، جو قیمت ادا کرتا ہے نام وہی پاتا ہے. اگر عزت والا بننا ہے، نام والا بننا ہے، علم والا بننا ہے، مقام والا بننا ہے تو اس کے لیے پرائز پے کیجیے. نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. پیپل سے بھیک تو مفت کی ملتی ہے نا سر. میں کہتا ہوں بھائی اس کے لیے بھی عزت نفس گنوانی پڑتی ہے. دنیا میں کچھ فری نہیں ہے. آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. اور اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم کی قیمت ادا کرو. وہ راتیں جاگ کے کرنا ہے، وہ محنت کر کے ٹیچر کے گھر تک پیدل جانا ہے، وہ آپ کو صبح صبح اٹھ کے کتابیں کھولنی ہے، وہ دن رات ایک کرنا ہے. لیکن قیمت ادا کیے بغیر زندگی آپ کو کچھ دیتی نہیں ہے.